وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، کیا پیاری بات کی تھی انہوں نے. آسیہ نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے ٹوکری میں ہوتے ہوئے فرعون کے محل تک پہنچے اور انہوں نے بچے کو اٹھا لیا، معلوم تھا کہ یہ بچہ بنو اسرائیل سے ہے، اس کی رنگت سے پتہ چل رہا تھا یہ بنو اسرائیل سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو آفیشلی کیا کرنا چاہیے، قانون کیا کہہ رہا ہے، قتل کر دینا چاہیے اسی وقت. اور وہ بچے کو لے کر فرعون کے سامنے لے گئیں، اور فرعون اس وقت اپنے جنرلوں کے ساتھ یا اپنے کمانڈرز کے ساتھ کیا ڈسکشن کر رہا ہوگا، کتنے مر گئے، کتنی سڑکیں رہ گئیں، کتنے قتل ہو گئے. اور بیچ میں میٹنگ کے دوران آواز آتی ہے، وہ بھی بچوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں اور بیبی کی آواز آ گئی. اور ماں نے بھی کیا کیا، اس کے سامنے لے آئیں آسیہ، ماں تو نہیں اڈاپٹنگ مدر، سامنے لے آئیں اور سامنے لے کے کہا قرۃ عین لی، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا میرے لیے، میرے لیے. ان کے لیے نہیں کہا، فرعون کے لیے نہیں کہا، اپنے لیے کہا. قرۃ عین سے کیا مراد ہے؟ میں نے 2 باتیں کہی تھیں. اتنی خوشی کے آنسو آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچاری گرم آنسو تو روز روتی ہے، فرعون سے شادی ہے، اس کو بھی پتا ہے کتنی ڈپریس ہے. آپ لوگ بڑھا چڑھا کر اپنی سچویشن بتاتے ہیں، یار میں کس فرعون کے ساتھ پھنس گیا ہوں. وہ واقعی فرعون کے ساتھ پھنس گئی ہیں، رائٹ؟ تو وہ تو ہے ڈپریشن میں. تو اب وہ کہہ رہی ہیں آپ کو بھی پتا ہے آپ کون ہیں، لیکن کم از کم مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے تو ملے گی، اس کو میرے پاس رہنے دے، مجھے خوشی آئے گی اس سے. قرۃ عین لی. اور دوسری بات تھی کہ وہ ایک طوفان کے اندر رہ رہی ہیں، اور اس طوفان سے پناہ انہیں کب ملے گی؟ جب وہ اس بچے کے ساتھ ہوں گی. پھر یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں، اور لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس بچے کی ضرورت ہے، وَلَكَ، آپ کے لیے بھی. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دیکھا نا، تو اس کے چہرے پہ بھی کچھ فرق آ گیا، اور انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ تو صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ تو لگتا ہے ان کو بھی پسند آ گیا ہے. تو انہوں نے وَلَكَ کا اضافہ کر دیا. شروع میں نہیں کہا تھا قرۃ عین لنا، یہ ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ایسے نہیں کہا، اپنی بات کی تھی. اور پھر فرعون کا بھی اضافہ کیا وَلَكَ. اوکے. فلا، یہ بڑی پیاری آیت ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. کسی انسان کو نہیں پتا، کسی نفس کو نہیں پتا کہ کیا آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپائی گئی ہے، کہاں سے، کیسے، کب، کون سی ایسی چیز ہے جو اس کو ریلیف دے گی، اس کو پناہ دے گی، اس کی مصیبتیں ایک دم سے غائب ہو جائیں گی، یا کیسی ایسی خوشی ہے اس کو گمان بھی نہیں تھا کہ ایسی خوشی ہو سکتی ہے اس کی زندگی میں. ایسی چیز اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کسی نفس کو نہیں پتا، کسی انسان کو نہیں پتا اس کی خوشی کہاں سے آئے گی. اس میں بہت ساری حکمتیں شامل ہیں، اور ایک حکمت یہ بھی شامل ہے، ہمیں پورا اعتماد ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری خوشی کہاں سے آئے گی. مجھے یہ مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا تو میں خوش نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور انسان پیچھے پڑ جاتا ہے ایک گول کے پیچھے، یہ مل جائے مجھے خوشی آ جائے گی، اور اگر وہ نہ ملا زندگی برباد. اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں چھٹکارا دلا رہے ہیں، اس سوچ سے کہ ہم کسی ایک چیز کو پکڑ کے اپنے آپ کو پاگل کر دیں اور کہیں خوشی تو اسی میں ہے ورنہ خوشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کہہ رہے ہیں کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن چھپے ہوئے ضرور ہیں. اور پھر کہا جزاء بما كانوا يعملون، جو عمل وہ کرتے رہے ہیں اس کی جزا کے طور پہ ان کو کوئی خوشی آنے والی ہے. یعنی اس میں یہاں پر اختصار نہیں کیا کہ کہا کہ یہ آخرت میں ہی ہوگا. جب اللہ تعالیٰ خاص نہ کرے نا کہ یہ خاص آخرت کے لیے ہے یا خاص دنیا کے لیے ہے، تو عموم اللفظ يدل على عموم المعنى، جس میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں ڈالی اس میں ہم قید بھی نہیں ڈالتے. یعنی یہ خوشی، اس کا اشارہ دنیا کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کی طرف، دونوں کو شامل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.